الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی. ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے. یہ حدیث بخاری شریف کی 5495 اور مسلم شریف کی 1952 پر آئی ہے. اسی طرح ابو داؤد نے 3812 پر، امام ترمذی نے 1821 اور 1822 پر روایت کیا ہے. اس حدیث کو امام نسائی، احمد، دارمی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ٹڈی کھانا حلال ہے، جسے عربی میں جراد کہتے ہیں. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے کھانے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی تمام مسلمان اس پر متفق ہیں. اور وہ روایت بھی اس کا ثبوت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 خون یعنی جگر اور تلی اور 2 مردار یعنی ٹڈی اور مچھلی حلال ہے. احلت لنا میتتان و دمان. آپ نے فرمایا 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے حلال. 2 خون سے مراد جگر اور تلی، اور 2 مردار سے مراد السمک والجراد، اور بعض روایتوں میں الحوت والجراد کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا. یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہوئی ہے 5690 نمبر پر، ابن ماجہ میں 3218 پر. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ٹڈی کا کھانا شریعت کے اندر جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ٹڈی مردار ہو تب بھی حلال ہے. ائمہ 4 اسی کے قائل ہیں. ٹڈی جسے عربی میں الجراد کہا جاتا ہے، آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے پیش نظر دنیا کے بہت سے مقامات پر ٹڈی دل کا حملہ ہو رہا ہے اور کثیر تعداد میں دکھ رہی ہیں. اس سے بہت سارا نقصان بھی ہوتا ہے، بالخصوص کھیتیوں کو، کہ ہری بھری کھیتیاں اور باغات سب کے سب اگر ٹڈی دل کا حملہ ہو جائے تو آن واحد میں صاف ہو جاتے. لیکن شریعت کے اندر یہ حلال ہے کہ ان کو کسی طرح مارا جائے، ان کا شکار کیا جائے، اور اگر یہ مر بھی جائیں، زندہ بھی ہوں، کہ ان کو صاف ستھرا کر کے پکا کر کھانا یا اور کسی صورت میں کھانا جائز ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع کیا ہے. حضرت ابو زہیر النمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود اللہ الأعظم.
تم لوگ ٹڈیوں کو نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے بہت بڑا یہ لشکر ہے۔ اس حدیث کے اندر گویا کہ ٹڈی کو مارنے کی ممانعت ہے، اور دوسری حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا بھی ہے اور آپ نے اس کو حلال بھی قرار دیا ہے۔ تو دونوں میں کس طرح تطبیق کی جائے گی؟ بعض اہل علم نے تطبیق اس طرح کی ہے کہ ٹڈی کو یوں ہی، اگر ٹڈی مختصر ہے، 4-5 کہیں آپ کو دکھ جائیں یا 1-2 ہوں، تو ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ ہیں اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو ان کو آپ مار سکتے ہیں، اگر وہ مر جائیں تو آپ ان کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی اس طرح سے میں نے سنا۔ یہ حدیث کہ ٹڈی کو نہ مارو، ٹڈی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے، تو اس طرح کی بات یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے 2428 پر۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کا ذکر کیا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ وَالدَّمَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 133 میں ذکر کیا ہے پچھلی قومیں یعنی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجے تھے، کیونکہ یہ مجرم قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ٹڈی دل بھیجا، جوں جیسے سر میں جوئیں جو پائی جاتی ہیں اس کا عذاب، اس طرح میڈک کو اور خون، اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا۔ کہ ٹڈی جو ہے گویا کی ایک عذاب کے شکل میں بھی آ سکتی ہے، اس سے کھیتیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا کریم ہم کو وبائی امراض سے اور اس طرح ٹڈی دل کے نقصانات سے محفوظ رکھے۔ یہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک ٹڈی کو کھانے کا مسئلہ ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا ہم اور آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ اب اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ملک کے لوگ الگ الگ مختلف اعتبار سے طبی اصول و ضوابط کے مطابق یا جس طرح ان کے یہاں رواج ہے اس کو کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو حرام ٹھہرائیں؟ اگر کسی کو پسند نہیں ہے نہ کھائے۔ بہت سے لوگوں کو مچھی نہیں پسند ہے، بہت سے لوگوں کو جھینگے نہیں پسند ہیں، کچھ لوگ جو ہے اور بھی بہت سی چیزیں نہیں کھاتے، حلال جانور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کپورے نہیں کھانے چاہیے، ان کو نہیں پسند ہے نہ کھائیں، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔